دروازہ کھلنے کی آواز پر گلوگوش بری طرح چونک پڑی۔ یہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ غلاموں کو دروازہ کھولنے کی نوبت پیش آتی۔ اس کی متجسس نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ کچھ توقف کے بعد شیخ کبیر الدین اندر داخل ہوا تو گلوگوش کے چہرے پر اطمینان کے سائے پھیل گئے۔ آج صبح اس نے غلام کو جو پیغام دیا تھا وہ اس نے شیخ کبیر الدین تک پہنچا دیا تھا۔ شیخ کبیر الدین نے گلوگوش کی جانب دیکھا اور پھر دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس پہنچا۔ گلوگوش خاموش بیٹھی رہی۔ تمہارا ارادہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اگر تم پہلے دن ہی یہ فیصلہ کر لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ شیخ کبیر الدین مسکراتے ہوئے بولا، تم تو اپنی چاہت کے بلند و بالا دعوے کر رہے تھے، پھر اتنے عرصے تک انہیں سانپ سونگھ گیا تھا کیا؟ گلوگوش تلخی سے بولی۔ چاہت، محبت، گلوگوش، ان الفاظ کی میری زندگی میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں ان سے کوسوں میل دور جا چکا ہوں۔ میں صرف تمہاری انا کو شکست دینا چاہتا تھا، اور تم خود ہی دیکھ لو کہ 3 سال کی مدت کے بعد میں تمہیں بغیر نقصان پہنچائے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تمہاری ساری تدبیریں رائیگاں جا چکی ہیں، اور میرے محل کے اس کمرے کی مضبوطی نے تمہارے بلند حوصلوں کے پرخچے اڑا دیے۔ شیخ کبیر الدین استہزائیہ لہجے میں بولا۔ گلوگوش کو اس کی زبانی علم ہوا کہ اس کمرے میں اس نے اپنی زندگی کے 3 سال گزار دیے تھے۔ 3 سال کی مدت۔ ممکن ہے کہ شیخ کبیر الدین اسے متاثر کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہو۔ ایک خیال اس کے ذہن میں اونت کر آیا، گلوگوش، مجھے جانے کیوں تم سے ہمدردی ہو رہی ہے، ورنہ میری بات نہ ماننے والوں کے ساتھ جو حشر یہاں کیا جاتا ہے شاید تمہیں اس کا احساس نہیں۔ میں تم جیسی جرأت مند لڑکی کو یوں ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمہاری صلاحیتوں کو نقطہ عروج پر دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ یعنی میں یہ سمجھوں کہ تم مجھے شریک حیات بنانے کے بارے میں مبالغہ آمیزی سے کام لے رہے ہو۔ گلوگوش اس کی باتیں سن کر کسی قدر مطمئن ہو گئی۔ شیخ کبیر الدین نے گلوگوش کی بات سن کر بلند کہکا لگایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنی نادان بھی ہو سکتی ہو۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی تو مجھے میرے وطن سے یہاں کیوں لائے، اور 3 سال تک یوں قید رکھنے کے پیچھے تمہارا کیا مقصد کار فرما تھا؟ گلوگوش تلخی سے بولی، وہ لوگ تمہیں ہر قیمت پر جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے، اور میں نے تمہیں نئی زندگی دی۔ میرا یہ احسان کافی نہیں ہے کیا؟ شیخ کبیر الدین نے کہا۔ میں اس احسان کے پیچھے کار فرما وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ گلوگوش بولی، تمہارے اندر موجود مخصوص صلاحیت کا اپنے حق میں استعمال۔ شیخ کبیر الدین معنی خیز انداز میں بولا۔ گلوگوش اس کی بات پر پریشان ہو کر رہ گئی۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ گلوگوش دھیمے لہجے میں بولی، کچھ دنوں میں سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ میں تمہیں چند دن کے لیے اس کمرے کی قید سے آزادی بخش رہا ہوں، صرف اس اعتماد کے ساتھ کہ تم مجھے کسی قسم کا دھوکہ نہیں دو گی، اور میرے مقصد کی تکمیل کے لیے میرا مکمل ساتھ دو گی۔ شیخ کبیر الدین سپاٹ لہجے میں بولا، اگر تمہیں مجھ پر ایسا پہلے دن سے بھروسہ ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ گلوگوش تیز لہجے میں بولی۔ شیخ کبیر الدین اس کی بات پر فقط مسکرا کر رہ گیا۔ گلوگوش، کہتے ہیں کہ جب تک سونے کو بھٹی میں نہ ڈالا جائے وہ کندن نہیں بنتا۔ تمہارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ اسی بات کا متقاضی تھا کہ تمہارے اندر آزادی کے لیے شدید تڑپ پیدا کر دی جائے، اور تمہیں یہ احساس دلایا جائے کہ آزادی کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تمہاری باتوں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں بڑھ رہا۔ گلوگوش نے بیزاری کا اظہار کیا۔ بے فکر رہو، کچھ دن ہی کی بات ہے، سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ اگر میں فرار ہو گئی تو؟ شیخ کبیر الدین نے اس کی بات پر زیرخند کہکا لگایا اور نفی میں سر کو جنبش دینے لگا۔ گلوگوش، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہاں سے کبھی فرار نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا اندازہ تو تمہیں باہر کی فضا دیکھنے کے بعد ہی پہلی فرصت میں ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ باہر کا شفاف موسم دیکھنے کے بعد تم میری خواہش کی تکمیل سے انکار بھی نہیں کر سکو گی۔ شاید مجھے کچھ اندازہ ہو۔ اندازوں اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے گلوگوش۔ بہرحال تم ایک بار اچھی طرح غور و خوض کر لو، میری مکمل اطاعت و فرمانبرداری یا پھر اس کمرے میں بقیہ ساری زندگی۔ کل صبح تمہیں اپنے پاس بلواؤں گا۔ اب تم آرام کرو، شیخ کبیر الدین نے کہا، اور اس کے گالوں پر ہلکی سی
چپت لگاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ گلوکوش اس کے جانے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شیخ کبیر الدین اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف اسے یہ دعویٰ تھا کہ گلوکوش اس کے محل سے فرار نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف وہ اسے اپنی قید میں رکھے ہوئے تھا۔ یہ دونوں متضاد عوامل گلوکوش کو حالات کی حقیقی نوعیت سمجھنے میں دشواری پیدا کر رہے تھے۔ گلوکوش کو اس بات کا اطمینان ہو چکا تھا کہ شیخ کبیر الدین اس سے شادی کرنے کا خواہشمند نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے کوئی پراسرار مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کی نوعیت شیخ کبیر الدین کی ذات کی طرح ہی مخفی تھی۔ گلوکوش یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع تو میسر آ رہا ہے۔ مستقبل کے بارے میں وہ حالات کی آگاہی کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ وہ قریباً بھاگتا ہوا پہنچا۔ وہاں موجود دوسرے لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ نوارد کی حالت خاصی بگڑی دکھائی دی، کیونکہ وہ منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ کئی بار تو اس کا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس کی خراب حالت پر وہاں موجود لوگوں کے چہرے پر تفکرات لرزنے لگے۔ ان میں سے ایک نے اشارہ کیا کہ نوارد کو پانی پلایا جائے۔ پانی کے چند گھونٹ جب نوارد کے حلق سے اترے تو اسے سکون ملا، اور وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں تسلی دینے لگا، جس پر ان کے چہرے مطمئن ہو گئے۔ وہ 20 کے قریب تھے اور ایک کشادہ غار میں مقیم تھے۔ چہروں سے ان کی قومیت واضح نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ لوگ تو مسلمانوں کی طرح باریش تھے تو کچھ نصرانی وضع قطع اختیار کیے ہوئے تھے۔ اگر طبیعت کچھ سنبھل چکی ہے تو اتنی بھاگ دوڑ کی وجہ بتاؤ۔ ایک باریش شخص مخاطب ہوا۔ اس کے لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس گروہ کا سردار ہے۔ یا شیخ، نوارد ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ باہر ایک عجیب بات دیکھی تو آپ کو اطلاع دینے کے لیے چلا آیا۔ اس نے کف بازو سے اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا، اس سرد موسم میں کیا دیکھ لیا ہے تم نے؟ شیخ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایک زبردست قافلہ کئی فرلانگ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ فرط جوش سے پھیلنے لگا۔ سب لوگ اس کی بات پر یوں اچھلے جیسے زمین میں سے بچھو نکل آئے ہوں۔ بے وقوف، وہ قافلہ نہیں، یقیناً کوئی بڑا لشکر ہوگا۔ قافلے اتنے طویل نہیں ہوا کرتے۔ کیا اس میں گھڑ سوار اور پیدل لوگ بھی موجود ہیں؟ اور ان میں سے کچھ گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے علم ہیں؟ شیخ نے پوچھا تو اس نے سرت سے گردن ہلائی۔ کہاں دیکھا انہیں؟ 3 کوس دور، چیلوں کے پہاڑی درے کے نیچے۔ تمہارا اشارہ نشیبی میدان کی جانب ہے۔ شیخ کی بات پر اس نے اسبات میں اشارہ کیا۔ کیا وہ لوگ وہاں خیمہ زن ہیں یا گزرتے دیکھا انہیں؟ وہ تیزی سے کاف کی وادی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رات تک وہاں پہنچ جائیں گے، اور ممکن ہے کہ رات اسی وادی میں ہی بسر کریں۔ شیخ، موقع اچھا ہے، ہم خاموشی سے ان میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی قریباً ختم ہونے والا ہے۔ ایک دوسرا شخص بولا۔ شیخ، ہاشم صحیح کہہ رہا ہے۔ لشکر میں 15-20 لوگوں کے شامل ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی وہ لوگ جان پہچان کے چکر میں پڑتے ہیں۔ ایک اور شخص نے تائید کی۔ تم لوگ جس زاویے پر سوچ رہے ہو، میں اس پر غور کر چکا ہوں۔ فی الوقت میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے خراب موسم میں یہ لشکر ان علاقوں میں کیا کر رہا ہے۔ ان کی منزل سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ایلخانی لشکر ہے جو مراغہ کی سمت جا رہا ہے، یا پھر یہ کوئی ایلخانی سلطنت کا حریف لشکر ہے جو ان پر حملہ آور ہونے کے لیے یہ دشوار راہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ شیخ، ایک شخص بولا، یہ بات تو ہمیں ان لوگوں کے بیچ میں پہنچنے پر ہی معلوم ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں قیاس آرائیوں میں وقت برباد کرنے کے بجائے فوراً اپنا سامان سمیٹ کر ان کے تعاقب میں روانہ ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم رات ہونے پر بآسانی ان میں شامل ہو جائیں۔ اگر اس لشکر نے کاف کی وادی میں قیام نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ایک شخص نے خدشہ ظاہر کیا۔ شیخ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سامان سمیٹنے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان کندھوں پر اٹھائے تیز رفتاری سے سنگلاخ راستوں پر بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز تھی۔ پہاڑی وادی کے نشیب و فراز پر ان کے قدم یوں پڑتے جیسے وہ میدانی علاقوں میں سفر کر رہے ہوں۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ کاف کی وادی میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں اس لشکر کا آخری حصہ دکھائی دیا۔
لشکر نے ان کے خدشے کے مطابق وہاں پڑاؤ نہیں ڈالا تھا بلکہ سفر کو جاری رکھا تھا۔ شیخ نے صورتحال دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ بالائی راستوں پر سفر جاری رکھیں تاکہ وہ کچھ دور جا کر ان میں شامل ہو سکیں۔ مسلسل مسافت کے بعد وہ اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے وہ آسانی سے لشکر میں شامل ہو سکتے تھے۔ لشکر کے آخری حصے میں پیادہ سپاہی شامل تھے، اس لیے انہیں ان میں شامل ہونے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ سپاہیوں کی وضع قطع سے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ الخانی لشکر ہے جو اپنے دارالخلافہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شیخ کا اندازہ درست ہی تھا، وہ ہلاکو خان کا لشکر تھا جو کاف کے زیریں نشیبی میدان سے گزرتا ہوا مراغہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہلاکو خان کو تقریب کرولتائی کے انعقاد سے قبل مراغہ پہنچنا تھا۔ مراغہ میں اس کے کئی ہمخیال اور دوست موجود تھے جنہیں فوری طور پر حرکت میں لا کر وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اگر اسے کسی قسم کی تاخیر کا سامنا ہو جاتا تو اس کے خیرخواہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سفر کی رفتار پہلے سے بڑھا دی گئی تھی۔ جہاں تاتاری لشکر وطن واپسی پر بے حد مسرور تھا، وہیں انہیں ارض مقدس میں ہلاک ہونے والے اپنے عزیزوں کا بھی گہرا رنج تھا۔ ہزان کا موسم قریباً ختم ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رات کے وقت انہیں سفر کرنے میں خاصی دشواری پیش آنے لگی۔ رات کو تیز ہواؤں کے چکر چلتے اور ہوا میں خنکی اس قدر بڑھ جاتی کہ اعضاء شل پڑ جاتے۔ شراب کی گرمی بھی جسمانی حرارت کو برقرار رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ منگولوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً موسم کی تبدیلی کے باعث بالائی علاقوں میں جانے سے گریز کرتا۔ یہ ایسی وحشی قوم کی ہمت تھی کہ وہ ان سرد علاقوں میں طویل عرصے سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ شیخ نے کمال چالاکی سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ ہلاکو خان کا لشکر ہے جو تقریب کرولتائی کے انعقاد سے پہلے مراغہ پہنچنا چاہتا ہے۔ ہلاکو خان کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ وہ اپنے اگلے اقدام کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اس کا بدترین دشمن اسی لشکر کے اگلے حصے میں موجود تھا۔ وہاں تک پہنچنا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا جس کا حل ڈھونڈنے کے لیے شیخ کا ذہن پوری طرح متحرک تھا۔ متی الدین اس دبلے پتلے نوجوان کی جرت پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے نہایت خوبصورتی سے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں نہ صرف بہت زیادہ جانتے ہیں بلکہ اس کی حرکات و سکنات پر بھی پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان ابھی تک اس کے سامنے کھڑا تھا، اب اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ متی الدین نے اپنی سانسیں درست کی اور کھنکار کر بولا، میں سمجھ چکا ہوں کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو میری نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بتانے والی بات نہیں بلکہ یوں کہو کہ ہم لوگوں نے تمہیں قریب آنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ نوجوان اس کی نادانی پر چہکا، پھر تو مجھے بتا ہی ڈالو کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ متی الدین نے کہا، دراصل ہمارے ایک دوست کی ایک چیز غلطی سے تمہارے پاس پہنچ گئی ہے، ہمیں صرف اس کی واپسی مقصود ہے۔ نوجوان سنجیدگی سے بولا۔ متی الدین ایک بار پھر اس گمنام چیز کے ذکر پر جھنجھلا سا گیا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، صرف ایک بار مجھے اس چیز کا نام بتا دو جو میرے پاس ہے، میں خود دونوں ہاتھ باندھ کر تم لوگوں کو لوٹا دوں گا۔ خدا کی قسم میں اس چیز کے بارے میں بار بار ذکر سن کر عاجز آ چکا ہوں۔ متی الدین منت کرتے ہوئے بولا۔ متی الدین، دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا نام بتا کر اس کی اہمیت تم پر واضح نہیں کرنا چاہتے، بلکہ بار بار تمہیں یہی احساس دلاتے رہیں گے کہ تم ہماری کھوئی ہوئی چیز جو تمہیں کہیں گری پڑی ملی تھی ہم لوگوں کو لوٹا دو۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو مجھے کہیں سے ملی ہے اور وہ تمہاری کھوئی ہوئی چیز ہے۔ اگر تم مجھے ذرا سا اشارہ ہی دو گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ اس چیز کا اشارہ تک بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ تم اس چیز کے بارے میں جاننے کے بعد یقیناً تجسس کا شکار ہو جاؤ گے، اور پھر اس کی ٹو لگا لینا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس چیز سے ہماری سلامتی وابستہ ہے۔ نوجوان نے عمدگی سے اسے ٹال دیا۔ چلو یوں ہی صحیح، متی الدین تیزی سے بولا، تم مجھے اس طرح تو سمجھا سکتے ہو کہ وہ چیز پتھر دھات کی ہے یا گھریلو استعمال کی کوئی چیز ہے، جیسے پوشاک وغیرہ سے وابستہ، یا پھر عورت کی زینت سے متعلقہ ہے۔ نوجوان اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ متی الدین، میں نے تمہارے بارے میں محض سنا تھا کہ تم بڑے ذہین اور چالاک شخص ہو،
مگر تمہاری باتیں سن کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بتانے والوں کے خیال سے بھی زیادہ عیار ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کی باتوں سے تم میرے منہ سے کچھ اگلوا سکو گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں کیا تمہیں ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کیا چیز ہے، البتہ جس وقت ہمیں وہ تمہارے پاس دکھائی دے گئی تو ہم خود اسے حاصل کر لیں گے۔ تم سب لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی تم مجھے بھی پاگل بنانے پر تلے ہو۔ تمہاری کوئی چیز میرے پاس ہے، سیدھی طرح اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں وہ تمہارے حوالے کر کے اپنا راستہ ناپوں۔ کم از کم مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ تم جیسے محبوط الحواس لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے لگائے رکھوں۔ متی الدین آپے سے باہر ہوتا ہوا بولا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اپنی قیامگاہ پر جا کر تھوڑی دیر آرام کرو۔ نوجوان کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ متی الدین اپنا غصہ بھول کر حیرانگی سے اسے تکنے لگا۔ نوجوان کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت یکلخت غائب ہو چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں انگارے دیکھتے دکھائی دیے۔ ٹھیک ہے، میں فی الوقت جا رہا ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ اگر ان میں سے کوئی دوبارہ مجھے اپنے گرد دکھائی دیا تو اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ متی الدین ہنکارتا ہوا بولا، جاتے ہوئے یہ بات سن لو، تم یہاں شیخ عزیز الدین کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں جان پاؤ گے۔ یہاں کے لوگ تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے، البتہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہو تو ہم میں سے کوئی تمہیں منع نہیں کرے گا۔ نوجوان نے سرد لہجے میں اسے متنبہ کیا اور تیز قدموں سے اسی گلی میں داخل ہو گیا۔ متی الدین کے قدم بھی بے اختیاری میں اس کے تعاقب میں اٹھ گئے۔ وہ نوجوان اس کی آنکھوں کے سامنے اسی مکان میں داخل ہو گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ سیاپوش گیا تھا۔ متی الدین گلی کی نکڑ پر کھڑا خود کو خجل سا محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسی پہیلی تھی جسے وہ حل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا کوئی سرا اسے نہیں مل رہا تھا۔ متی الدین نے دوبارہ بازار کی راہ لی۔ اس نے کچھ دکانداروں سے شیخ عزیز الدین کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے غیر متوقع سردموری دیکھنے کو ملی۔ وہاں موجود تمام لوگ شاید شیخ عزیز الدین سے خائف تھے یا پھر اسی کے ہی ساتھی تھے۔ شیخ عزیز الدین کے بارے میں وہ کچھ بھی معلوم کرنے میں ناکام رہا۔ متی الدین نے اس گمنام الجھن پر لعنت بھیجی اور اپنی قیامگاہ کا رخ کیا۔ سارا دن اسی مٹبھیڑ میں بیت چکا تھا، البتہ اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس کی نگرانی اور تعاقب کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اچانک اس کے ذہن میں قافلے کی اچانک روانگی کا خیال اوت کر آیا۔ وہ اس معاملے کو اب اس گمنام گروہ کے تناظر میں دیکھ رہا تھا۔ یقیناً یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں۔ وہ بڑبڑایا، یہاں کے لوگ ان کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ قافلے کے لوگ بھی انہی کے خوف سے یہاں سے کوچ کر گئے۔ ان لوگوں کا تعلق سرکاری محکموں سے بھی محسوس نہیں ہوتا، تو کیا یہ لوگ یہاں کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں؟ ان کی نقل و حرکت سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے بارے میں بے حد چوکس رہتے ہیں۔ متی الدین زیر لب بڑبڑاتا ہوا سرائے پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے قہوہ خانے والے حصے میں بڑھ گیا، جہاں کچھ لوگ قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر سرائے کے مالک پر پڑی، جو ایک جانب بیٹھا اپنے ملازم سے بات چیت میں مصروف تھا۔ متی الدین کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس کے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ سرائے کے مالک کی نظر اس پر پڑی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ متی الدین نے اس سے سلام دعا کی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آج شاید تم فروخت کے لیے بازار نہیں گئے؟ سرائے کا مالک مسکرا کر بولا۔ نہیں، بس آج طبیعت نہیں چاہی، سوچا آج کا دن یہاں کی سیر ہی کر لی جائے، متی الدین نے جواب دیا۔ سرائے کا مالک مسکرانے لگا۔ مجھے تم سے ایک خاص بات کرنا تھی، اس لیے ادھر آ نکلا۔ متی الدین نے کچھ توقف سے بات بڑھائی۔ میں یہاں ایک الجھن کا شکار ہو چکا ہوں۔ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں جن کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، اور تو اور ان کی عجیب سی حرکات بھی میری عقل سے باہر ہیں۔ ان کے بارے میں جس کسی سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ ایسا منہ بناتا ہے جیسے میں نے اسے گالی دے دی ہو۔ کیسے لوگ؟ سرائے کا مالک چونک کر بولا۔ میں سمرقند کے سب بااثر لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم کھل کر بتاؤ تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یہاں سے کچھ دور 3 بازاروں کے سنگم کے آخر میں ایک چھوٹی سی گلی ہے جہاں ایک شخص شیخ عزیز الدین رہتا ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ متی الدین بولا۔ اس کی بات سن کر سرائے کا مالک بلند کہکہ کے ساتھ ہنسنے لگا۔
جس پر متی الدین تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے کیا نام لیا؟ شیخ عزیز الدین، سرائے کا مالک اپنی ہنسی دباتا ہوا بولا۔ متی الدین نے شکوک بھری نگاہوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہو وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ میرا ہی نام شیخ عزیز الدین ہے، سرائے کا مالک ہنستا ہوا بولا۔ متی الدین اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ اسے لمحہ بھر کے لیے اپنی کھوپڑی گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کیا مطلب؟ فربا شخص بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ابو ثاقب، مملوک سپاہیوں میں سے ایک شخص اس کی جانب بڑھتا ہوا تیز لہجے میں بولا، میں کئی دن سے تمہاری ٹو میں تھا، آج تو رنگے ہاتھوں پکڑے ہی گئے ہو۔ فربا شخص جس کا نام ابو ثاقب تھا اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ دمشق کا سابق نگران غیاث الدین کرتائی تھا۔ خوف کے مارے ابو ثاقب کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ابو ثاقب بمشکل بولا۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا ہے تو اس قدر ممیا کیوں رہے ہو؟ غیاث الدین کرتائی نے اس پر طنز کی نگاہ ڈالی۔ اندر موجود اجنبی بھی ناگہانی صورتحال سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر مملوک سپاہیوں نے سرعت انگیزی کا مظاہرہ کر کے لمحہ بھر میں اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں غیاث الدین کرتائی ان دونوں کے منہ کھلوا چکا تھا۔ جب بیبرس کے بارے میں اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ دم بخود سا رہ گیا۔ سلطان الملک المظفر اس حد تک بھی گر سکتا تھا، یہ اس کے گمان میں نہیں تھا۔ بیبرس کی موت کی خبر نے اس کے اندر غم و غصے کی آگ بھڑکا دی۔ اس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں ساتھ لے کر فوراً اپنی قیامگاہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو تمام سرکردہ مملوک امراء کی جانب دوڑایا۔ وہ اپنے مملوک ساتھیوں کو جلد از جلد اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ سب مل جل کر سلطان الملک المظفر کے بارے میں کوئی لاہ عمل تیار کریں۔ غیاث الدین کئی دن سے ابو ثاقب پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ابو ثاقب دمشق کا باشندہ تھا۔ اس کے بارے میں اسے کچھ ایسی خبریں ملی تھیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے جاسوسی کا کام کرتا ہے۔ غیاث الدین نے کچھ مخبروں کو اس کی طاق میں لگا رکھا تھا تاکہ کوئی ایسی حرکت سامنے آئے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ ابھی تک اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہیں لگ پایا کہ سلطان الملک المظفر کی دمشق میں آمد کے بعد ابو ثاقب کی رسائی اچانک دربار شاہی تک ہو گئی۔ یہ بات غیاث الدین کے لیے بے حد حیرت انگیز تھی کہ ایک معمولی سرائے کے مالک کا سلطان الملک المظفر سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے۔ اسی تجسس میں اس نے اس پر کڑی نگاہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابو ثاقب سلطان الملک المظفر کے خاص غلاموں میں سے ایک تھا جسے دمشق میں طویل عرصہ سے جاسوسی کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ تاتاریوں سے متعلق ہر قسم کی خبریں ابو ثاقب ہی قاہرہ تک پہنچایا کرتا تھا۔ چونکہ ابو ثاقب کا تعلق محکمہ جاسوسی سے تھا اس لیے امراء کا طبقہ اس سے واقف نہیں تھا۔ تاتاریوں کی شکست کے بعد اسے بیبرس کی سرگرمیوں کے بارے میں سلطان الملک المظفر کو مطلع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کے ساتھ گرفتار ہونے والا اجنبی اس کے خاص ساتھیوں میں سے ایک تھا جو خود میدان میں اتر کر اپنے فرائض انجام دیتا تھا۔ جب سلطان الملک المظفر خود دمشق میں پہنچا تو اس نے ابو ثاقب سے خلوت میں ملاقات کی اور بیبرس کے بارے میں اپنی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ بیبرس کے پاس روانہ کیا جانے والا قاصد بھی ابو ثاقب نے ہی فراہم کیا تھا جو خنجر زنی میں شہرت کا حامل تھا۔ غیاث الدین کرتائی کو بیبرس کی موت کی خبر پر رہ رہ کر غصہ آتا رہا۔ وہ بے اختیاری کے عالم میں کبھی اپنی مٹھیاں بیچتا تو کبھی غصے میں چیزوں کو ٹھوکریں مارتا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ابو ثاقب کو اس قدر مارے کہ وہ ادموا ہو جائے۔ ابو ثاقب کو پٹوا کر وہ اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ ابو ثاقب نے سنبھلنے کے بعد کئی بار اسے خوفناک انجام سے ڈرانے کی کوشش کی مگر غیاث الدین کرتائی اس کی دھمکیوں سے مروب ہونے کے بجائے حقارت سے اس پر تھوک دیتا۔ اس نے صاف الفاظ میں اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ جس سلطان کے بلبوتے پر اتنا اکڑ رہا ہے اس کا انجام بھی قریب ہی ہے۔ صدر دروازے پر دستک کی آواز سن کر غیاث الدین نے استہزائیہ انداز میں ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا، مملوک امراء پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے۔ غیاث الدین کرتائی نے ایک سپاہی کو آواز دی کہ وہ دروازے کے پاس رہے اور جو امیر پہنچتا ہے اسے اندر بھیجتا رہے۔ سپاہی اس کی بات پر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد غیاث الدین کو
ایک ساتھ کئی لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ حیرانگی سے اس طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آنے والے مملوک امراء نہیں تھے، بلکہ ننگی تلواریں سونتے مملوک سپاہی تھے، جن کے پیچھے پیچھے سلطان الملک المظفر خود چلا آ رہا تھا۔ غیاث الدین کرتائی بازی پڑھتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ وہ دن گلوگوش کے لیے کبھی نہ بھولنے والا دن تھا۔ اسے اس بند کمرے سے نکال کر آزاد فضا میں لایا گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، آسمان بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، لطیف روشنی ہر سو پھیلی دکھائی دی۔ گلوگوش نے کئی بار آنکھیں مل کر دیکھا، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں۔ گلوگوش کے ہمراہ دو غلام تھے جو اسے اپنے ساتھ ایک جانب لیے جا رہے تھے۔ گلوگوش نے اس عمارت کے در و دیوار کی ساخت سے اندازہ لگایا کہ وہ اس وقت کسی قلعے نما عمارت میں موجود ہے جو پتھروں کے بڑے بلاک کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ وہ مشتاق نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ غلام اسے ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس نے خود کو ایک بڑی راہداری میں پایا۔ اوپر کھلا آسمان تھا، جبکہ دائیں بائیں بلند دیواریں تھیں۔ غلام کہیں بھی رکے بغیر لگاتار چلتے رہے۔ گلوگوش پریشان ہو گئی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر وہ اسے لے کر ایک کھلے صحن میں پہنچ گئے۔ اس کے چاروں جانب چھوٹی دیواروں کا حصار تھا۔ اس بڑے صحن کے وسط میں ایک نفیس تخت بچھا ہوا تھا اور اطراف میں پڑی تپائیوں پر رنگ برنگے پھلوں کی تشتریاں سجی ہوئی تھیں۔ گلوگوش کی نگاہ تخت پر براجمان شخص پر پڑی تو اس کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ اسے پہلی نظر دیکھتے ہی گلوگوش پہچان گئی تھی کہ وہ شیخ کبیر الدین ہی تھا۔ اس کی عقبی سمت میں کھڑی کنیزیں اسے پنکھ جل رہی تھیں۔ شیخ کبیر الدین کی شخصیت اسے کسی بادشاہ سے کم نہیں دکھائی دی۔ وہ تخت کے سامنے پہنچ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، جھک کر آقا کو تعظیم دو۔ گلوگوش کو لانے والے غلاموں میں سے ایک غرا کر بولا۔ بس ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ شیخ کبیر الدین کی آواز سنائی دی۔ غلام گلوگوش کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ خوش آمدید گلوگوش، آؤ میرے پاس بیٹھو، شیخ کبیر الدین مسکرا کر بولا۔ گلوگوش لمحہ بھر کو جھجکی، پھر آہستگی سے بڑھ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ شیخ کبیر ٹانگیں پھیلائے اپنی جگہ ساکت رہا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ گلوگوش نے خاموشی کو توڑا۔ یہ قبرستان کا علاقہ ہے۔ تم اپنے چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ دیکھ سکتی ہو۔ ان پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں۔ یہ ہمارا مضبوط قلعہ ہے، جسے لوگ قلعہ الموت کے نام سے جانتے ہیں، ایک ناقابل تسخیر پناہ گاہ۔ کیا تم یہاں کے بادشاہ ہو؟ گلوگوش نے معصومیت سے سوال کیا۔ شیخ کبیر الدین کے لبوں سے کہکا بلند ہوا۔ یہی سمجھ لو۔ سمجھ لو سے تمہاری کیا مراد ہے؟ گلوگوش شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ ہم فی الوقت بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں کے شہزادے ہیں۔ آنے والے کل میں ہم بادشاہ بھی بن سکتے ہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ ہم ولی عہد ہیں۔ شیخ کبیر الدین نے جواب دیا۔ تمہاری بادشاہی میں صرف یہی قلعہ ہے یا اور بھی علاقے ہیں؟ اس قلعے کے گرد پھیلا ہوا تمام علاقہ ہماری ہی ملکیت ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں دکھائی دینے والے پہاڑ تمہارے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ ان پہاڑوں میں کتنے شہر آباد ہیں۔ اس قلعے کے باہر ایک بہت بڑا شہر آباد ہے، جسے تم بہت جلد دیکھ پاؤ گی، مگر اس سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ شیخ کبیر الدین تخت سے اتر آیا اور گلوگوش کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کی جانب لے آیا۔ گلوگوش کی نظر جب دیوار کی دوسری سمت پڑی تو اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ گلوگوش، شیخ کبیر الدین اس کی حالت سے محظوظ ہوتا ہوا بولا، ہم اس وقت قلعے کی بلند و بالا فصیل پر موجود ہیں۔ اس فصیل کی اونچائی کا اندازہ تم نیچے جھانک کر لگا سکتی ہو۔ باہر کی طرف تمہیں گہری کھائیاں دکھائی دیں گی تو اندر کی طرف قلعے کی اپنی گہرائی۔ تمہیں یہ سب دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قلعے میں ہر شخص میری ہی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے اور میری ہی اجازت سے باہر جا سکتا ہے۔ یہاں سے فرار ہونے کا کوئی چور راستہ موجود نہیں، لہٰذا تمہارے ننھے سے ذہن میں ایسی کوئی بات موجود ہے تو اسے جھٹک دو۔ تمہارا دعویٰ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے، گلوگوش نے کہا۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
تم اپنے تئیں کوشش کر کے دیکھ سکتی ہو۔ اس بارے میں سوچوں گی، گلوگوش مختصراً بولی۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو، اگر تم میرے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہو گی تو تم اس قلعے میں ہمیشہ محفوظ رہو گی۔ اگر تم اپنے تئیں کوئی کوشش کرنا چاہتی ہو تو یہ ذہن نشین کر لو کہ اگر تم کامیاب ہو گئی تو تمہیں بحفاظت سرائے پہنچا دیا جائے گا، اور اگر تم ناکام ہو گئی تو پھر تم پر میرے پیروکاروں کا حق ہوگا۔ وہ تمہارے جسم کو کیسے نوچ کھائیں گے، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ شیخ کبیر الدین نے اسے متنبہ کیا۔ گلوگوش اس کی دھمکی سے قطعاً مرعوب نہیں ہوئی۔ تم آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ گلوگوش اکتا کر بولی۔ مجھے تمہارے گداز بدن سے کوئی غرض نہیں، ویسے بھی میں جب چاہوں اسے بآسانی حاصل کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو، جو میں کہوں اسے یوں بجا لاؤ جیسے وہ کام تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ شیخ کبیر الدین بولا، میں اس کام کی نوعیت جاننا چاہتی ہوں۔ گلوگوش نے کہا، اس کا ابھی وقت نہیں آیا، جب میں مناسب سمجھوں گا تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ آج سے تمہیں کھلی فضا میں گھومنے کی کھلی اجازت ہے۔ تم قلعے کے بالائی حصے میں بلا روک ٹوک آ جا سکتی ہو، مگر تم زیری حصے کی جانب نہیں جاؤ گی۔ اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو نچلے حصے کے مکین تمہارے خوبصورت بدن کے وارث قرار پائیں گے، اور تمہیں خنجر زنی کی مخصوص تربیت دی جائے گی۔ جس دن تمہاری یہ تربیت مکمل ہو جائے گی، اسی دن تم اس قلعے سے باہر جا سکو گی۔ اس تربیت کے مکمل ہونے میں تم کتنا وقت لگاؤ گی یہ تم پر منحصر ہے۔ خنجر زنی کی تربیت؟ گلوگوش کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ ہاں، میں نے تم سے جو کام لینا ہے اس میں خنجر زنی کی تربیت بے حد ضروری ہے۔ اگر میں یہ تربیت نہ لینا چاہوں تو تمہاری مرضی۔ وہ بند کمرہ ابھی بھی تمہارا منتظر ہے۔ گلوگوش زندان نما کمرے کے تصور سے کام کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے خوف کو دیکھ کر شیخ کبیر الدین مسکرا دیا۔ اس نے ایک کنیز کو آواز دی، اسے شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کے رہنے کے لیے ایک کمرہ درست کر دو۔ تمہیں اس کا مکمل خیال رکھنا ہوگا، اس کی ہر غلطی میں تم برابر کی شریک قرار پاؤ گی۔ شیخ کبیر الدین نے سرد لہجے میں اسے حکم دیا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے گلوگوش کی جانب دیکھا۔ کنیز کی زندگی کی ڈور ایک اجنبی عورت کے ساتھ بند گئی تھی۔ اگر وہ کوئی غلط حرکت کرتی تو اس کا خمیازہ ایسے بھی بھگتنا پڑتا۔ شیخ کبیر الدین نے گلوگوش کو کنیز کے ساتھ جانے کی ہدایت کی۔ گلوگوش خاموشی سے چلتی ہوئی کنیز کی جانب بڑھ گئی، جو اسے مختلف راستوں سے مہمان خانے کی جانب لے جا رہی تھی۔ گلوگوش چلتے ہوئے اپنے دائیں بائیں نظر دوڑاتی رہی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک جانب جم کر رہ گئی۔ اسے فصیل کے نیچے دکھائی دینے والی سیڑھیوں پر ایک شخص سیڑھیاں چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا لباس اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ جو کوئی بھی تھا سر جھکائے چل رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنی گردن اوپر اٹھائی تو اس کے چہرے کی جھلک گلوگوش کو دکھائی دے گئی۔ اسے پہچانتے ہی گلوگوش کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے کنیز نے اسے ٹوکا مارا۔ گلوگوش رک کیوں گئی؟ چپ چاپ چلتی رہو ورنہ ہم دونوں کسی مشکل میں پھنس جائیں گی۔ گلوگوش کنیز کی بات پر چونک پڑی۔ اس نے دوبارہ نیچے کی جانب جھانکا تو وہ شخص کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ گلوگوش سوچنے لگی کہ وہ کہاں گیا۔ کنیز نے جب دیکھا کہ گلوگوش پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اسے قریباً کھینچتی ہوئی چل پڑی۔ گلوگوش اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ کنیز کے ساتھ چل تو رہی تھی مگر اس کا ذہن سیڑھیوں پر دکھائی دینے والے چہرے پر اٹکا ہوا تھا۔ گلوگوش نے اسے طویل عرصے کے بعد دیکھا تھا مگر پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا ماموزاد شنگ خان تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سلطان الملک المظفر نے غیاث الدین کرتائی کی جانب گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ سپاہی ان سب کو اپنے نرغے میں لے چکے تھے۔ غیاث الدین کرتائی اس غیر متوقع صورتحال میں خاموش رہا۔ سلطان الملک المظفر بے حد زیرک واقع ہوا تھا۔ اس نے ابو ثاقب کو ایک اہم کام سونپنے کے بعد اس کی نگرانی کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی قیامگاہ پر غیاث الدین کرتائی کے اچانک چھاپے اور پھر گرفتاری کی خبر سلطان الملک المظفر تک فوراً پہنچ گئی۔
اس نے وقت ضائع کیے بغیر غیاث الدین کرتائی کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ خاص وفادار محافظ دستہ تھا۔ کرتائی، تم کچھ زیادہ ہی اونچا اڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم شاید بھول چکے ہو کہ اس دیار کے سلطان ہم ہیں۔ یہاں کی رعیت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تم کس جرم کے تحت ان معزز شہریوں کو ان کے گھروں سے پکڑ کر یہاں لائے ہو، اور ان کے جسم پر دکھائی دینے والے تشدد کو کیا نام دیا جائے؟ سلطان کی کڑکتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ غیاث الدین کرتائی حالات کو اپنے خلاف جاتے دیکھ کر سنبھل گیا اور اس نے سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، سلطان، تمہاری حقیقت کھل چکی ہے۔ یہ دونوں اپنی زبانیں کھول چکے ہیں کہ تم نے انہیں کیسے استعمال کر کے بیبرس کو ہلاک کروایا ہے۔ اب میرے سامنے بننے کی کوشش مت کرو۔ کیا مطلب؟ سلطان الملک المظفر اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ بیبرس ہلاک ہو چکا ہے، مگر کیسے؟ سلطان الملک المظفر کے پاس ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ اس کا حیران ہونا قدرتی امر تھا۔ سلطان، تمہاری دلی خواہش بھر آئی ہے۔ اب یہ تعجب تمہیں زیب نہیں دیتا۔ کرتائی نے طنز کی۔ سلطان الملک المظفر اس کی بات پر کھول اٹھا۔ کرتائی، حد تمیز میں رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ایک طرف تم میرے وفادار سالار بیبس کی موت کی خبر سنا رہے ہو تو دوسری جانب اس کی ہلاکت کا الزام میرے ہی سر پر تھوپ رہے ہو۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سلطان الملک المظفر کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت نمایاں تھی۔ اسے اب بھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی بیبرس ہلاک ہو چکا ہے۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے ابو ثاقب کی جانب دیکھا تو اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ثابت تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہو جائے گا کہ تمہاری سچائی کیا ہے۔ میں نے سب امراء کو بلاوا بھیجا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں آتے ہوں گے۔ غیاث الدین کرتائی کے چہرے پر بے خوفی کے آثار دیکھ کر سلطان الملک المظفر کچھ پریشان ہوا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس بے بنیاد اور من گھڑت الزام سے تم میرے امراء کو میرے ہی خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ ابھی وقت ہے، سچائی بیان کر دو تاکہ مجھے تمہارے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنے کا جواز مل جائے۔ سلطان الملک المظفر درست لہجے میں بولا۔ سیف الدین قطوزی، غیاث الدین کرتائی احترام عشائی کو ایک طرف رکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، تم سلطان ضرور بن چکے ہو، مگر تمہاری غلامی کی چبن ابھی باقی ہے۔ تم زمانہ غلامی میں جن اشیاء کے حصول کے لیے ترسا کرتے تھے، آج اختیار پانے کے بعد انہیں اپنے قبضے میں رکھنے کی خواہش کے غلام بن چکے ہو۔ تم یہ بات فراموش کر چکے ہو کہ وفادار ساتھی ہی کسی سلطان کی حقیقی طاقت ہوا کرتے ہیں۔ بیبرس کو اپنی راہ سے ہٹا کر تم نے جس خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے، اسے تشت ازبام کرنا میرا فرض ہے۔ بہت خوب، سلطان الملک المظفر استہزائیہ لہجے میں بولا، تمہاری چھپی ہوئی نفرت کو بالآخر زبان مل ہی گئی۔ مجھے اسی پل کا انتظار تھا کہ تمہیں سزا دینے سے پہلے تمہارا جرم ثابت ہو جائے، تاکہ کوئی میری جانب انگلی نہ اٹھا سکے کہ میں نے تمہیں ناحق سزا دی ہے۔ میرا جرم صرف یہی ہے کہ میری زبان بے باک ہے اور میں نے تمہاری غلطیوں پر کبھی چشم پوشی سے کام نہیں لیا۔ رہا سزا کا سوال، تو تم نے مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نصرت سے نوازا اور تمہارے ناپاک عزائم کو ملیہ میٹ کر دیا۔ خوش قسمتی سے تم لوگ تاتاری مارکہ میں بچ گئے، مگر خوش قسمتی روز روز دستک نہیں دیا کرتی۔ تمہارا امیر بیبس تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ تم چونکہ اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہو کہ بیبس کو کیسے مارا گیا ہے، لہٰذا اب تمہارا زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی تمہیں مزید زندہ رہنے کی ضرورت نہیں۔ سلطان الملک المظفر مسکرا کر بولا۔ سیف الدین، غیاث الدین کرتائی تنک کر بولا، سپاہی موت سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوا کرتا۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ افعال کبھی عیاں نہیں ہوں گے تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ کچھ ہی دیر میں امراء یہاں آنے والے ہیں۔ اگر تم مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو وہ سب تم سے میری ہلاکت کی وجہ ضرور دریافت کریں گے، اور پھر تمہارا جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکے گا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں کرتائی، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ شعلہ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ضرور ہے۔ میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ سلطان الملک المظفر نے لاپرواہی سے کہا، اور اس کے اشارے پر سپاہیوں نے مملوک امیر غیاث الدین کرتائی کو خون میں نہلا دیا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا،
بلکہ ابو ثاقب اس کے ساتھی اور غیاث الدین کرتائی کے ماتحت سپاہیوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ سلطان الملک المظفر کو کوئی ایسا ثبوت باقی نہیں چھوڑنا تھا جس سے امراء کے ہاتھ اس کے گریباں کی جانب اٹھتے۔ پوری کی پوری بازی میں پل بھر میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ سلطان الملک المظفر کو جہاں بیبرس کی ہلاکت کی خبر پر خوشی ہوئی تھی، وہیں اسے غیاث الدین کرتائی کو انجام تک پہنچا دینے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ وہ اپنے دو طاقتور حریفوں سے نجات پا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مملوک امراء وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ وہ اچانک بلاوے پر خاصے پریشان تھے کہ غیاث الدین کرتائی اس وقت ان سے ایسی کیا بات کہنا چاہتا ہے کہ اس نے وقت ضائع کیے بغیر انہیں اپنے گھر بلاوا بھیجا۔ وہاں جب ان کی نگاہ سلطان الملک المظفر اور سپاہیوں پر پڑی تو وہ مخمصے کا شکار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں ان پر حقیقت منکشف ہوئی کہ مملوک امیر غیاث الدین کرتائی سلطان الملک المظفر کے خلاف کسی سازش کا ارتکاب کر رہا تھا۔ دربار شاہی میں بروقت اطلاع ہونے پر سلطان الملک المظفر نے خود کارروائی کرتے ہوئے اسے ساتھیوں سمیت عین موقع پر گرفتار کر لیا۔ غیاث الدین کرتائی کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ امراء یہ متضاد خبر پا کر کچھ پریشان دکھائی دیے۔ امراء کے چہروں کے رنگ اس وقت صحیح معنوں میں فک پڑ گئے تھے۔ جب سلطان الملک المظفر نے ان سے بھی درست رویے میں پوچھ گچھ شروع کی کہ وہ لوگ وہاں کیا کرنے آئے ہیں، آنے والے مملوک امراء کو جب اپنی جان کے لالے پڑتے دکھائی دیے تو انہوں نے فردن غیاث الدین کرتائی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے وفاداری و اطاعت کی ضمانت فراہم کی۔ سلطان الملک المظفر کافی دیر تک وہاں خود موجود رہا اور وہاں پہنچنے والے تمام امراء کے نام ذہن نشین کرتا رہا۔ وہ ایسے لوگوں کو بھی نگاہ میں رکھنا ضروری سمجھتا تھا جن سے بغاوت پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ امراء نے اپنی جان بچنے پر شکر ادا کیا، ورنہ غیاث الدین کرتائی کی رہائش گاہ پر ان کی بلا جواز آمد سازش میں شرکت کا کھلا ثبوت تھی۔ سلطان الملک المظفر نے فوری کارروائی سے کسی حد تک مملوک امراء کو مرحوب ضرور کر لیا تھا، مگر وہ ان کے ذہنوں میں جنم لینے والے اس سوال کو نہیں دبا پایا تھا کہ سلطان الملک المظفر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس قدر اچانک کرتائی کو کیوں ہلاک کیا۔ اس پر نہ تو کوئی مقدمہ چلایا گیا اور نہ ہی اسے صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع دیا گیا۔ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور تھی جسے وہ سمجھنے میں ناکام رہے۔